الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں صراط مستقیم وہ کون سا رستہ ہے وہ سمجھایا تھا۔ خلاصہ یہ تھا کہ ہر چیز میں، ہر کام میں اللہ تعالی ہمیں صحیح رستہ بتائے، چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ دین کا کام ہو۔ اس میں سب آ گئے۔ اتنی زبردست دعا ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسی لیے میں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ دن میں نہ معلوم ہم کتنی مرتبہ سنتے بھی ہیں اماموں سے، اور ہم خود نوافل سنن میں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جب اس آیت پر آئے تو دھیان سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، گویا آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور کون سی دعا؟ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ گزشتہ پوری مجلس سمجھایا میں نے ایک تو صراط مستقیم، اب صراط مستقیم کی جو ہدایت ہے صرف اتنی دعا نہیں ہے، یہ بہت جامع دعا ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی فرما، سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پر چلا، یہ سب معنی ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا۔ جب بھی آیت پڑھے یہ تصور کرو، ہر چیز کا سیدھا رستہ ہمیں دکھا۔
مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کو خریدنی ہے، پلاٹ خریدنا ہے، مکان خریدنا ہے، دکان خریدنی ہے، یا اللہ صحیح رستہ ہدایت کرنا۔ صحیح کون سا؟ کہ جس میں بعد میں مجھے پچھتانا نہ پڑے، گھاٹا نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، برکت ہو، فائدہ ہو۔ جس مقصد کے لیے میں یہ خرید رہا ہوں، مقصد میں کامیابی ہو، تیری طرف سے اس میں رحمت ہو، برکت ہو، یہ سب۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی دنیا کی۔ سفر کر رہے ہیں، یا اللہ صحیح رستہ دکھانا اس میں۔ یہ سفر میرے لیے باعث نجات ہو، جس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہوں مقصد میں کامیابی دینا۔ کہیں سفر میرے لیے نقصان کا باعث نہ بنے، کہیں سفر میں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، سفر میں کوئی رہزن، ڈاکو، چور میرا مال لوٹ نہ لے، چوری نہ ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آوے جو میرے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ یہ میں مختصر سمجھا رہا ہوں، نہ آتا ہو یہ سب بولنا تو اتنا بول دو، اہدنا الصراط المستقیم۔ کہ اللہ جو کچھ اس میں آ سکتا ہے صراط مستقیم میں، صراط مستقیم کی ہدایت میں، وہ سب میں نے تجھ سے مانگا۔ کتنا آسان ہے یہ۔ تو گزشتہ مجلس پورا میں نے سمجھایا کہ کیا صراط مستقیم، ہو سکتا ہے یاد نہ ہو آپ کو، تو بس اس طرح بول دو کہ اس کے اندر جو کچھ آتا ہے یا اللہ صراط مستقیم میں، صحیح رستے میں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، چاہے معاملات کے اعتبار سے ہو، چاہے معاشرت کے اعتبار سے ہو، چاہے اخلاق کے اعتبار سے ہو، چاہے عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے عبادت کے اعتبار سے ہو، چاہے سفر کے اعتبار سے ہو، چاہے پڑوس کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، خرید و فروخت کے اعتبار سے ہو، سب میں یا اللہ مجھے صحیح رستے کی رہنمائی فرما۔ کیسی جامع دعا ہے، اور کیوں نہ ہو، چھوٹی سی صورت ہے، 7 آیت ہے، ان میں سے 3 آیت تو یہی ہے دعا کی، اور یہی سب خلاصہ ہے۔ کیوں؟ کلام مجید اسی لیے آیا صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے، تو پورا کلام مجید کا ہم نے سوال کیا۔ سارے انبیاء کی بعثت اسی لیے ہے، تو اس کا بھی ہم نے سوال کیا، اور صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے۔ اب آپ ہی بتاؤ، جو میں نے آپ کو مثالیں دی، صحیح میں معاملہ کرو، صحیح میں سفر کرو، یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہو۔ سب سے پہلے صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے عقل کی ضرورت ہے، تو ہم نے در بردہ عقل کی رہنمائی بھی اللہ سے مانگی کہ اللہ عقل دینا، مجھے سمجھ دینا، کہیں میں جہالت کا معاملہ نہ کروں، بیوقوفی کا معاملہ نہ کروں، کہیں میں دھوکہ کھا نہ جاؤں، کوئی مجھے بنا نہ جاوے، دھوکہ نہ دے دے مجھے کوئی۔ تو ہدایت کے اندر سب سے پہلی ضرورت ہے عقل کی۔ عقل کا بھی سوال ہے، جن کی عقل نہیں ہے دیکھو کیا حالت ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں بیچارے کو، کہہ دیتے ہیں پاگل ہے یہ، تو عقل نہ ہو اس کا مطلب کیا؟ پاگل۔ تو کتنا بڑا سوال ہے عقل کا سوال، صحیح سمجھ عطا فرما۔
مجھے عقل دے، مجھے پتا چلے سیدھا رستہ کون سا ہے، عقل سے پتا چلے گا۔ تو اس کے اندر عقل کا بھی سوال ہے ہدایت کے اندر، کہ کہیں میں پاگل نہ بن جاؤں، میرا دماغ صحیح سالم رہے۔ اس کے بغیر تو صحیح رستہ نظر آ ہی نہیں سکتا۔ جانوروں کو کچھ پتا نہیں بیچاروں، عقل نہیں۔ جانور کیسی زندگی گزارتا ہے، جب چاہا چلے، ایک دم سے کھڑے ہو گئے، جہاں جہاں پیشاب پخانہ کر دیا، یہ سب کچھ جہاں چاہے بیٹھ جائے۔ آپ نہیں دیکھتے رستوں میں جانور بیٹھ جاتے ہیں بالکل عین رستوں کے بیچ میں، عقل نہیں ہے۔ تو عقل نہ ہو تو وہ جانور کی فہرست میں آ گیا، وہ جانور جیسا ہے۔ تو کتنا بڑا سوال ہے کہ اللہ عقل دینا، کہیں جانور جیسا نہ بن جاؤں کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بعض انسان ایسے ہیں، ہم بولتے بھی ہیں جانور جیسا ہے، یہ تو کوئی عقل نہیں اس کو، کہ جانور جس طرح نہیں سمجھتا، جہاں جہاں منہ مار دیا، خود نہیں دیکھتا، وہ جس کو چاہا سینگ مار دیا، جب چاہا لات مار دی۔ تو بعض انسان بھی ایسے ہیں، جس کو چاہا تکلیف پہنچا دی، جس کا چاہا مال لے لیا، مال دبا لیا، کوئی پرواہ نہیں، جس طرح جانور کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو عقل نہیں دی ہے صحیح رستے کی۔ اگر صحیح رستے کی جو عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتا وہ جانور جیسا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کی ہدایت میں سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے عقل کی، اور صراط مستقیم کی ہدایت انسان ہی کے لیے ہے، انسان کے لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل کا جوہر عطا فرمایا۔ یہ جوہر جانوروں کو نہیں ملا ہے، اس بنا پر وہ دین کے مکلف نہیں ہے، احکام کے مکلف نہیں ہے، جانور شریعت کے مکلف نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا شریعت کا مکلف، نماز کا مکلف، احکام کا مکلف، زکات اور حج کا مکلف وہی آدمی ہے جس کے پاس عقل ہوگا۔ اگر عقل نہیں ہے تو وہ نماز کا بھی مکلف نہیں ہے۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، اس بنا پر اس پر نماز بھی فرض نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، زکات واجب نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے اس کے اوپر، عقل نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ عقل کا کرشمہ، عقل کتنی قیمتی چیز ہے، وہ ہدایت کے اندر آ گئی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ مشرف، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اونچا، اس کا مرتبہ ایسا مرتبہ کسی کا نہیں، عقل کے بنا پر۔ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، قوت عقلیہ عطا فرمائی اس کو۔ عجیب و غریب یہ قوت ہے، باطنی قوت ہے، ظاہر میں نظر نہیں آتی۔ یہ دماغ، اس کے اندر جو سوچ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے عقل کے اعتبار سے، ایک انسان کے اندر ودیعت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے عقل کی ضرورت ہے، تو ہمیں عقل دینا، سمجھ لینا کتنی بڑی بات ہے۔ سمجھ ہوگی تو صحیح معنوں میں وہ ہر ایک کا حق ادا کرے گا، عقل ہوگی تو ماں باپ کو وہ پہچانے گا، بیوی اولاد کو پہچانے گا، پڑوس رشتے داروں کو پہچانے گا کہ یہ کون ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے، ہر چیز کا وہ حق سمجھے گا، یہاں تک کہ جانور کا بھی حق سمجھے گا، غیروں کا بھی حق سمجھے گا۔
اللہ کی نعمتوں کا بھی حق سمجھے گا. عقل ہوگی تو کوئی مصیبت آئی تو مصیبت کو بھی وہ سمجھے گا کہ یہ کیا ہے, اس میں حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی. سارا مدد عقل کے اوپر ہے, اور عقل ہی کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو ہم ہر وقت یہ دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز ہماری عقل صحیح ہو جائے گی, صحیح رہنمائی فرمائے گی صراط مستقیم کی. اس لیے میں کہتا ہوں, یہ جو میں خاص اس لیے میں سمجھاتا ہوں کہ یہ صورت اور یہ دعا ایسی ہے جامع اور مانے, ہر نعمت اس دعا کے اندر آ گئی, چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو, چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو, چاہے علمی اعتبار سے ہو چاہے عملی اعتبار سے ہو, ہر نعمت اس کے اندر آ گئی اس دعا کے اندر. تو یہ دعا جب کریں تو بڑی توجہ کے ساتھ کریں, یقین کے ساتھ کریں. میرے خیال سے میں نے کہا تھا گزشتہ اتوار کو, تھوڑا مطلب میں نے سمجھایا تھا, تو ہو سکتا ہے مجھے آپ لوگوں سے یہی امید ہے کہ جب آپ اس آیت پر آئے ہوں گے تو آپ نے سوچ سمجھ کے آیت پڑھی ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم جب پڑھا ہوگا تو آپ نے یہ تصور کیا ہوگا کہ اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے. سب آ گیا اس کے اندر. ایسا تصور کرو, بے خیالی میں مت پڑھو, لاپرواہی میں مت پڑھو, اس طرح عادت بناؤ. انشاءاللہ العزیز پوری سورت توجہ کے ساتھ پڑھیں گے, پوری سورت کے ساتھ, پوری نماز توجہ کے ساتھ. اور یہی مطلوب ہے شریعت میں, ان تعبد اللہ کانک تراہ, اس طرح عبادت کرو کوئی اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ سے میں سوال کر رہا ہوں, اللہ کی میں تعریف کر رہا ہوں, اللہ مجھے جواب دے رہا ہے. شیخ اکبر علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ, میں نے کہا تھا وہ سورہ فاتحہ کو ایک ایک آیت پر ٹھہرتے تھے اور آگے بڑھتے ہی نہیں تھے جب تک کہ وہ یوں فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے میں جواب نہیں سن لیتا, وہاں تک میں آگے بڑھتا ہی نہیں. آپ اندازہ لگاؤ کتنا استحصال انہوں نے کیا ہوگا, کیسی مشق کی ہوگی. مشق کرنا ہر چیز. ہم نماز پوری زندگی پڑھتے ہیں, بوڑھے ہو گئے نماز پڑھ کے, ابھی تک توجہ نہیں آئی نماز کے اندر, ابھی تک مشق نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے؟ ہم نے وہ مشق ہی نہیں کی جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. دھیان دو, توجہ دو, کوشش کرو. میں نے کہا تھا کہ پہلے ارادہ تو کرو, ارادے کے بعد کوشش تو کرو, کوشش کے بعد پھر دعا کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, وہ درجہ عطا فرماوے گا جو درجہ شریعت کا مطلوب ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت, اس میں عقل بہت بڑی نعمت ہے. اسی نعمت کی بنا پر تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے, تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو فوقیت نصیب فرمائی ہے, فضیلت عطا فرمائی ہے, افضل ہے, مکرم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بنی آدم کو ہم نے مکرم بنایا, عزت عطا فرمائی. ایسا اکرام, ایسی عزت, ایسی فضیلت کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمائی, بلکہ فرشتوں کو نہیں. فرشتوں کو یہ نہیں ملی, جانوروں کو تو نہیں ملی, جانوروں میں عقل نہیں, فرشتوں میں عقل تو ہے, لیکن اس صراط مستقیم کو اٹھانے کے لیے, ہدایت کے لیے جسمانی قوت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عقل نہیں بلکہ جسمانی قوت بھی عطا فرمائی, یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو امانت عطا فرمائی, دین کی امانت, شریعت کی امانت, کلام مجید کی امانت, جو بھی کہنا ہو, احکام کا مکلف ہو, یا دین کو ہو, یا شریعت کو ہو, یا کلام مجید کو ہو, یہ امانت کسی کو نہیں دی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, آسمان کو بھی پیش کی, وَالْأَرْضِ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, پہاڑوں کو بھی پیش کی.
فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کر دیا اٹھانے سے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے. انسان نہیں ڈرا. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے. جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے. جسمانی قوت تو ہے جانور میں لیکن عقل نہیں ہے. فرشتوں میں عقل تو ہے لیکن جسمانی قوت نہیں ہے. جسم جو ہونا چاہیے وہ تو لطیف ہے، پتہ بھی نہ چلے. لطیف چیز کے لیے جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر میرے ساتھ ابھی فی الحال 8 فرشتے ہیں آپ سب کے ساتھ. حفاظت کیسی؟ حفاظت کے کہاں جگہ بتاؤ؟ خالی دکھتا ہے. حالانکہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے ایک ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے. ادنا فرشتہ میں آپ کو کہوں، ادنا جن کا اتنا فرشتوں میں اونچا مرتبہ نہیں ہے، صرف ادنا فرشتہ میں کہتا ہوں. تورات میں جس وقت نمرود نے مقابلہ کیا تھا اللہ کا اور دعویٰ کیا تھا خدائی کا اور ساری دنیا کی حکومت اللہ نے اس کو استدراج کے طور پر مہلت دینے کے لیے، ڈیل دینے کے لیے عطا فرمائی تھی. اور جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا مقابلہ کیا تھا، توحید کا انکار کر دیا تھا، یوں کہتا تھا مجھے کیا ضرورت ہے. وہ خود بہادر بھی بہت تھا. وہ اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی تھا. اگر میدان جنگ میں 1000 فوجی ہو یہ اکیلا کافی. اتنا بہادر تھا. شیر کے ساتھ تو بائیں ہاتھ کا کھیل کھیلنا اس کے لیے. شیر کو تو للکارتا تھا، جان بوجھ کر جنگل میں جاتا تھا. کوئی شیر تو آ رہے میرے سامنے. اتنا خطرناک تھا وہ نمرود. ظاہری جسمانی اعتبار سے پوری دنیا کی حکومت اس کے قبضے میں. اب اس نے سوچا بس اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں کسی سے نہیں ڈرتا، صرف ایک چیز سے ڈرتا ہوں، موت سے ڈرتا ہوں. اس لیے اس نے کہا موت کا بھی خوف مجھے نکال دینا ہے. اس کے لیے ایک ہی شکل ہے، اللہ ہی کو میں ختم کر دوں. نعوذ باللہ. اللہ نے مہلت دی، کوئی عرض کی بات نہیں، کرنے دو، میرا بندہ ہے، کرنے دو اس کو. ساری دنیا سے مہمان بلائے، ساری دنیا سے سامان جمع کیا، عمارت بنوائی. عراق کا واقعہ کتنی بڑی، جتنی بڑی ہو سکتی تھی، عالی شان پوری فوج کو جمع کر دیا عمارت کے اندر. اس کی جو فوج تھی پوری دنیا کا مالک، کتنی بڑی فوج ہوگی آپ اس سے اندازہ لگاؤ. اور اس نے للکارا تھا اللہ کو. سب بھی تلوار نیزے لے کر سب جمع ہو گئے، سب آ گئے، عمارت بن گئی، پوری فوج آ گئی عمارت میں. وہ بھی آ گیا، چھت پہ پہنچ گیا اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. تو تیر چھوڑنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی امید بھی پوری کر دی کہ وہ تیر پرندوں کو لگا اور خون آلود ہو کے نیچے گرا. اب وہ خوش ہے کہ میں نے اوپر کی حکومت کو ختم کر دیا، اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ایک ادنا فرشتے کو جس کا کوئی شمار نہیں ہوتا، ادنا فرشتے کو بلایا اور یوں کہا دیکھا میرے بندے نے میرا کیسا مقابلہ کیا. یوں چاہتا ہے کہ میں مر گیا، اس نے مجھے ختم کر دیا، میری اوپر طاقت نہیں ہے. جا تو خبر لیا، تیری طاقت کا پتہ چل جائے ان کو. وہ فرشتہ نیچے اترا اس عمارت کے پاس، صرف اس نے پیر ہلائے، اتنے زور سے زمین ہلی کہ پورا لشکر اندر میں تھا، سب کچھ اندر میں تھا. وہ عمارت جو گری پورے لشکر کو قبر بنا دیا، دبا دیا، ایک فرد باقی نہیں رہا. وہ بھی بعد میں مر گیا. وہ یہ سمجھا تھا کہ میں نے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ ہی نے مہلت دی اس کو تھوڑی پہلے.
یہ ادنا فرشتے کے لیے بات کرتا ہوں کہ ایسی طاقت ہے لیکن جسم نہیں ہے. ایک انسان دیکھو اللہ نے ظاہری اتنا بڑا فرشتہ, میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے ساتھ 8 فرشتے, ہر ایک کے ساتھ 8 فرشتے, حفاظت کے 8 فرشتے, لکھنے والے الگ فرشتے, کرامن کاتبین الگ فرشتے. اگر یہ فرشتے جو ہمارے ساتھ نہ ہوتے واقعیت ہم کب سے نوچ لیے جاتے, بوٹی بوٹی یہ شیطان ہمارا نوچ لیتا, کوئی زندہ نہ رہتا. اتنا خطرناک دشمن ہے یہ شیطان اور جنات ہمارے, اور اتنے وائرس ہیں, اتنے جراثیم ہیں, اتنے بیکٹیریاز ہیں کہ آدمی کب سے بیمار پڑ جاوے, آدمی ختم ہو جاوے, اتنا زندہ بھی نہیں رہ سکتا. لیکن وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں کہ منہ میں ایسی چیز جانے بھی نہیں دیتے فرشتے, اندر سے لگا, لیکن کوئی جگہ نہیں روکی. ایک فرشتے کی سے ایک انگلی آ جاتی مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی. حالانکہ کتنے فرشتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, اور ایسی جو دینی مجلس ہوتی ہے اس میں تو فرشتے گھیر لیتے ہیں مجلس کو لاکھوں کی تعداد میں. کہاں نظر نہیں آتے. لطیف ہے لطیف, لطافت کے لیے جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھنا. ہم بدن والے اس کو کثیف بولتے ہیں, کثافت والے ان کو بدن کی ضرورت ہے, جگہ کی ضرورت ہے. فرشتوں کو نہ جگہ کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. اگر چاہوں طرف سے آدمی دیوار کو بند کر لے, ایک سوراخ نہ رکھے, دروازہ اور کھڑکی کی بات نہیں کرتا, اندر سے معماروں نے چاروں طرف سے مضبوط بنا لیا دیواروں کو, عمارت کو, وہاں بھی موت آئے گی, موت کا فرشتہ. اور وہ اسرائیل کتنے بڑے ہیں, کوئی سوراخ نہیں ہے, دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, بلکہ ایک ہی دروازہ رکھا اور اس کو بھی تالا لگا دیا. کئی دروازے ہیں, کوئی جگہ نظر نہیں آتی کہ یہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے. ایسا بھی کیا تھا, ایسے بھی لوگ آئے ہیں دنیا میں, اس پر بھی تجربہ کیا لوگوں نے. قرآن کی تفسیر میں ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں تم کہیں ہوں گے موت آ کر رہے گی, چاہے مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو, مضبوط قلعہ کوئی آ نہیں سکتا, وہاں بھی آئے گی. ایک آدمی نے اپنی بیوی کے لیے لمبا واقعہ ہے, صرف اشارہ کرتا ہوں, ایک مضبوط قلعہ بنایا تھا, بہت مضبوط, سب دروازے بند, دروازے بھی نہیں, کھڑکی بھی نہیں, کچھ نہیں, بہترین مضبوط بنائے, دروازے بند. اتنے میں ابھی تو پہلا ہی دن تھا ملاقات کا, دونوں کی شادی ہوئی نہیں, پہلا ہی دن تھا. کیوں, ان کے بارے میں ایک بزرگ نے کہہ دیا تھا, اس لڑکی کے بارے میں کیا کہا تھا معلوم, کہ یہ لڑکی بڑی ہونے کے بعد 100 آدمیوں کے ساتھ غلط کام کرائے گی. تو جو ان کا دربان تھا وہ غیرت والا تھا, اس نے کہا کہ لاؤ یہ بڑی ہو اور یہ کام کرے, میری مالکہ کی لڑکی اس طرح بدنام ہو اور ذلیل کرے اپنے گھر ماں باپ کو, اس سے پہلے لاؤ میں اس کو قتل کر دوں. ایک دن کی بچی کی چھوڑا جو پیٹ میں مار گھسا دیا اور بھاگ گیا. وہ سمجھے کہ ایک دن کی بچی مر جائے گی نہیں, لیکن اللہ کو زندہ رکھنا تھا. جلدی سے ماں نے اس کو باندھ دیا, جلدی سے سی دیا, اچھی ہو گئی, بڑی ہو گئی, اور پورے شہر میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھی. عجیب اتفاق. اور عجیب اتفاق کیا ہوا, جس نے یہ مارا تھا نا وہ بھاگ گیا تھا, دربان تھا. باہر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے مالا مال فرمایا, بہت دولت تھی. اب اس نے یہ سوچا اب مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مضبوط مکان بنانا ہے اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے. پھر واپس آیا کئی سالوں کے بعد, 30-40 سال کے بعد, یوں سمجھو اپنے وطن میں. یہاں آیا, بہترین مکان بنایا, پوچھا خوبصورت لڑکی کون سی, تو اسی کا پتہ بتایا. تو یہ پتہ بتایا تو ایک دم سے بعد میں یہ سب باتیں کھولی کہ تم کون ہو, تمہاری ماں کون ہے, تمہارا خاندان کون سا ہے.
تو ایک دم سے یہ تو آنکھیں پھٹ گئی، حیرت میں پڑ گیا کہ تمہارے گھر پر میں خدمت کرتا تھا، میں خادم تھا، دربان تھا، ایک لڑکی تھی میرے ساتھ، کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ پیٹ بتایا، نشانات تھے ٹھیک ہے۔ اچھا تو تیرے بارے میں ایک بات بتاؤں، جو بزرگ تھے انہوں نے 3 باتیں بتائی تھی کہ تو اپنی زندگی میں 100 مردوں کے ساتھ غلط کام کرائے گی۔ ایک تو یہ کہا تھا، اور دوسرا یہ کہا تھا تیرے بارے میں کہ تیری موت جو ہوگی مکڑی سے ہوگی۔ تو یہ 2 باتیں صحیح بتا، آج تک تو نے ایسا کام کیا تو یہاں ہو گیا ہوگا 100 آدمیوں کے ساتھ اس طرح کا غلط کام، میرا یہی کام ہے۔ تب تو وہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو مر جائے۔ بہت مالدار تھا، مضبوط قلعہ بنایا، تفسیروں میں ہی یہ واقعہ۔ تو دونوں ابھی سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے کہ چھت پر مکڑی جاتی ہوئی نظر آئی۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو وہ بزرگ سے پیشین گوئی سنی ہے، یہ مکڑی، اس کو مکڑی بولتے ہیں، اسپائڈر، کہ یہ مجھے کیا مار سکتی ہے، اس کو نیچے گرایا اور پیر سے اس طرح مسل دیا۔ کیا مسلنا تھا، اس کا زہر اس کے ناخن میں لگا اور ایسا زہر چل گیا، تھوڑی دیر میں مر گئی۔ کہاں سے فرشتے آئے؟ دروازے بند تھے، چاروں طرف دیواریں تھی مضبوط۔ یہ میں ایک بات سمجھانے کے لیے واقعہ میں نے سنایا، فرشتوں کے لیے جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کے لیے دروازے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لطیف ہے، کہاں سے آ جاوے کہہ نہیں سکتے، اتنے لطیف ہیں وہ۔ اللہ نے انسان کو کثافت والا بنایا، ہمیں اگر کسی جگہ میں آنا ہے دروازے کی بھی ضرورت پڑے گی، کھڑکی کی ضرورت پڑے گی، اگر دروازہ نہیں ہے تو، یا بڑے سوراخ کی ضرورت پڑے گی، کثافت والے انسان۔ تو یہ جسمانی قوت کی ضرورت تھی اس امانت کو اٹھانے کے لیے۔ تو یہ امانت جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اور امانت دینے کی وجہ کیا معلوم؟ عقل کی بات آ گئی۔ تو اس دعا کے اندر سب سے پہلے اگر انسان سوال کرتا ہے تو عقل کا سوال کرتا ہے، اس کو معمولی مت سمجھنا کہ اللہ سیدھے رستے کی ہدایت دے، یعنی ہمیں عقل عطا فرما، جس عقل کے ذریعے سے میں سیدھے رستے کو معلوم کر سکوں۔ اگر عقل ہی نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے۔ ہم کہتے ہیں ماں باپ کا کوئی تو حق نہیں بچانا تھا، بھائی عقل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے کہ نہیں؟ یہ تیری ماں باپ ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ واقعات اس اعتبار سے دیکھا جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ضمن ایک بیچ میں بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ احساس پیدا ہو جائے، اس لیے میں کہتا ہوں یورپ والوں میں اگرچہ ہم یوں سمجھتے ہیں امریکہ، یورپ، یہ سب کہ وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، لیکن واقعات دیکھا جا رہا ہے ان کی زندگی دیکھو صحیح معنوں میں عقل نہیں، جس کو عقل کہتے ہیں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں صراط مستقیم والی عقل، دنیا والی صرف عقل نہیں، ایسی عقل کہ جس میں اللہ بھی راضی ہو۔ آپ کیا تعجب کریں، ابھی چند دنوں کا واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، یورپ کا۔ ماں باپ تھوڑے بوڑھے ہو گئے، اب اولاد کو ذرا بوجھ پڑنے لگا، یہ کیا ان کی فکر کرنے کی، آزادی کے بجائے۔ تو انہوں نے خود مطلب کہ ڈاکٹر کو اور 2-3 آدمیوں کو بلایا، کوئی پریشانی نہیں تھی ماں باپ کی طرف سے۔ عقل دیکھو ان کی، یہ عقل تھوڑی ہے، ہم یورپ والوں کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ کیا میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نوجوان جو آج کتنے ایسے ہیں جو کالج میں اس میں پڑھنے والے اکثر ان کو دیکھتے ہیں، ان کا فالو کرتے ہیں کہ دیکھو یورپ کہاں پہنچ چکا ہے۔ ارے یہ صرف مت دیکھو، ان کی دینی حالت کیسی ہے، کیا ہوگا ان کا، ارے دنیا میں کیا گزرتی ہوگی ان کی۔ شاید میں آپ کو کہتا ہوں یورپ، امریکہ، انگلینڈ میں جتنے مینٹل ہاسپٹل ہوں گے دنیا میں کہیں نہیں ہے۔
یہاں جتنے کلینک ہیں فزیشین جگہ جگہ آپ دیکھو تو محمد پورا سے یہاں لے کر آپ دیکھو گے تو 50-100 ہوں گے. مینٹل ہاسپٹل کتنی ہے بتاؤ تو پورے بتاؤ ایک بھی. چلو بڑھ ضلع میں بتاؤ, مجھے تو ابھی یاد نہیں ہے, کسی کو پتا بڑھ ضلع میں ہے مینٹل ہاسپٹل, بس صرف مینٹل ہاسپٹل. پاگل ہو تو آپ پتا ہے یورپ میں وغیرہ جتنے یہاں کلینک ہے نا ایسے مینٹل کلینک اتنے, وہ ہاسپٹل کم ہوگی. یہ کیسی عادت کہ علاج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. میں صحیح کہتا ہوں کہ ڈپریشن کا جو لفظ ہے کسی لغت میں نہیں ہے. یہ لفظ جہاں سے آیا وہی کی بیماری ہے. یہ انگلش لفظ ہے, انگریزی, تو یہ انگریز ہی کی بیماری ہے ڈپریشن. اب جو بھی ان کی اتباع کرے گا, ان کا فالو کرے گا, ان کی جیسی زندگی گزارنا چاہے گا, ان کا جیسا وہ بننا چاہے گا, ہر چیز میں ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا. نیند بھی نہیں آئے گی, گولیاں لیتے رہو, اللہ بچاوے. معمولی مت سمجھنا اس کو. تو آج کل ہمارے جو نوجوان لڑکیاں اور لڑکیاں ان کا فالو کرتی ہے نہ حیا کا لحاظ. جس طرح وہ بھی حیا, یہ بھی حیا ہو رہے ہیں. اب تو کوئی تعجب ہی نہیں, کوئی حیا ہی نہیں. اجنبیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پیار کرنا رستوں میں. یا اللہ, ہماری بچیوں کی میں بات کرتا ہوں, اور خاص کر کے یونیورسٹیوں والی, کالج والی, بالکل بے شرم بے حیا. حیا کو بڑا اتاق رکھ دیا. ماں باپ کو پتا ہے لیکن وہ بھی بے غیرت ہو چکے ہیں, غیرت مر چکے ہیں. یہ یورپ والوں کی زندگی دیکھ کر کہ یورپ میں کیا عقل ہے, کوئی عقل نہیں ہے. کیسی عقل, وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. 2-3 دن کے واقعہ میں آپ کو بیان کروں. ماں باپ تھے پورے, اتنی زیادہ عمر بھی نہیں ہوگی, میرے خیال سے 60-70 سال ہوگی. لڑکیاں نوجوان تھے, کوئی ڈگری تھی ان کی. کہ یہ کیا ماں باپ کی خبر گیری رکھنے کی, خیال کرنے کا. کبھی کبھار بھی یہ بھی ان کو بوجھ پڑتا تھا, گھر میں یہ تھے, ان کو خالی کرو. آپ کو پتا ہے خود نے بیٹی نے شربت میں زہر ملایا اور ابا کو ہاتھ پھلاتی ہے, سر پہ ہاتھ پھلاتی ہے, محبت کا اظہار کرتی ہے, مہربانی شفقت کا. تو ابا سمجھتے میری بیٹی بڑا پیار کرتی ہے, بڑی محبت میری خدمت کرتی ہے. ابا شربت پی لو. دیکھتے دیکھتے 1 منٹ نہیں ہوئی ان کے گونے مر گئے. اب یہ خوشی نہیں, یہ عقل, یہ عقل. آپ اندازہ لگاؤ. اور یہاں الحمدللہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے ہمیں صحیح ایک اعتبار سے عقل دی ہے کہ ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, ہم بے چین ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے, نیند اڑ جاتی ہے, کھانا اچھا نہیں لگتا. یہ محبت کی علامت ہے. یہ ہے صحیح عقل. یہ اللہ سے مانگنے کا صراط مستقیم کی ہدایت دے, یعنی صحیح عقل دے یا اللہ. سب سے پہلا جو حکم ہے عقل کا ہے کہ ہماری عقل ٹھکانے پر ہو. یہ عقل نہیں ہے, یہ تو جانوروں سے بدتر ہے. جانور بھی ایسا نہیں کرتے. واقعات کوئی جانور, کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا اپنی ماں کو مارتا ہوگا, یا کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو اپنے بچوں کو جانور مارتا ہوگا. اپنے جانوروں کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا, جانور سے بھی گئے گزرے. لیکن ہم فخر کرتے ہیں اللہ بچاوے, میرا بچہ امریکہ ہے, میرا بچہ کینیڈا ہے, میرا بچہ انگلینڈ میں ہے. فخر مت کرو. ہاں, اپنے ایک حلال روزی کے لیے گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اس کو فخریہ مت بیان کرو. اس کو ایسا مت سمجھو کہ وہ مرتبے کے نام, کوئی ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے, ہمیں دین کی جو سمجھ ہے, یہ اس سے اونچی نعمت کوئی نہیں دنیا میں. تو اگر وہاں جا کر ہماری یہ نعمت باقی رہتی ہے عقل کی, صراط مستقیم کی, تو پھر نور نہ ڈالو. لیکن وہاں جا کر اگر ان کی تہذیب آتی ہے, ان کا کلچر آتا ہے, تو سمجھ لو آپ ناکام ہیں اپنے بچے کی تربیت میں. آپ نے ہاتھ
دھو لیا بچے سے. جیسے کہ ابھی کا میں واقعہ نہیں کہتا, ابھی کا نہیں کہتا میں, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سنایا تو 100 سال پہلے کی میں بات کرتا ہوں. وہاں کا اثر, ایک بچہ وہاں پڑھنے گیا تھا, اس وقت مشہور تھا آکسفورڈ یونیورسٹی, وہاں پڑھنے گیا تھا. تو وہ آیا ڈگری لے کر, جب دلی اترا ان کے باپ بھی گئے, بیچارے کسان تھے, دیہاتی تھے, اور لنگی پہنی تھی, کوئی لباس تھا ان کا, اور ایک قمیض جیسا تھا, اور پہنی تھی, پگڑی تھی کہ چلو میرا بیٹا کئی سالوں کے بعد آتا ہے, ڈگری حاصل کر کے آتا ہے. تو بیٹے کے ساتھ ان کے 2 صحبات بھی تھے, اور یہ تو اب تو ڈیٹ تھا, ذرا سوٹ بوٹ میں تھے, اور وہاں کا سوٹ اور وہاں کی سب ٹائی سب لگا کر آیا تھا, بال بھی ہم بھی, اور سوٹ کے ساتھ بوٹ کے ساتھ لباس بھی انگریزی. اثر آئی جاوے گا, یاد رکھنا یہ ہو نہیں سکتا کہ انگریز کے ہم نقل اٹھانے اور اس کی تہذیب اور اس کے اخلاق نہ آوے دل میں, یہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے خاصیت رکھی, انشاءاللہ داڑھی رکھو گے, ٹوپی پہنو گے, یہ لباس پہنو گے, خود بخود دل چاہے گا اللہ کی طرف آنے کا, خود بخود دل چاہے گا تلاوت کا, خود بخود چاہے گا نماز پڑھنے کا, خود بخود چاہے گا سنتوں کو زندہ کرنے کا. یہ تاثیر رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے. ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے. اگر ظاہر ہمارا انگریز جیسا ہوگا تو باطن ایسا ہی ہوگا. تو اترا دلی ایئرپورٹ پر, آیا اس کا باپ لینے, اتنا خوش تھا باپ کی کیا پوچھے. کئی سالوں کے بعد میں اپنے بیٹی کو دیکھا, تو جیسے باہر نکلا تو ان کے 2 صاحبات تھے, انہوں نے پوچھا آپ کہتے ہیں کہ ابا ہے, تو ابا جیسے ہی ملنے آئے نے تو کیا کہا معلوم بیٹے نے کہ یہ تو ہمارے گھر کے خادم ہیں, گھر کے نوکر ہیں. ابا نے سن لیا کہ اچھا کیوں, ان کی ذرا بظاہر اپنے اعتبار سے ذلت سمجھتے رہے کہ یہ کیسا بیٹا, باپ دیکھو لنگی والا, پگڑی والا, یہ بہت خطرناک چیز ہے, یہ دانا بہت افسوس کی بات ہے. تو اس سے عزت نہیں سمجھا, اس کے اندر ذلت سمجھا. اپنے باپ کی اس حالت کو دیکھ کر تو اپنی سرخی نہ ہو, اپنی رسوائی نہ ہو, تو کیا کہا یہ تو ہمارے گھر کے نوکر ہیں. باپ کو جو غصہ آیا, پہلے تو 1 لفظ مارا, تو کہا صاحب اس نے بھی ایسا ہی جواب دیا, تیرے گھر کا نوکر نہیں, تیری ماں کا شوہر ہوں, اس سے تو پیدا ہوا ہے, تو آج تو مجھے نوکر کہتا ہے. اندازہ لگاؤ کیا گزری ہوگی بات. یہ کس کام کی یہ پڑھائی, یہ دولت کس کام کی, کیا عزت معلوم نہیں پھر کیا ہوا, اللہ بہتر جانتا ہے. کیا انجام ہوا اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہاں پہ یہ ہے کلچر, یہ ہے تہذیب, کوئی عقل ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگاؤ, آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ترقی کیسے کی, ارے انہوں نے ترقی کی, ایسے میزائل بنائے, ایسے بم بنائے, ایسے فائٹر بنائے خطرناک قسم کے. تو یہ ترقی ہے, یہ تو ہلاکت ہے, یہ تو فنا کرنے والے انسانوں کو, یہ تو اپنی ایک حرص کی بنا پر ہے, ایک مال کی طرف کی بنا پر ہے. کیا ترقی ہوئی, انسانیت کیا ہے میں, اخلاق کیا ہے وہ بتاؤ. انسانیت تو ہے ہی نہیں. آپ نہیں دیکھتے ہمارے بھائیوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری عورتوں کو بالکل نہتے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ بیچارے شہید نہ ہوتے ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی انسانیت ہے, اور انسانیت کا دعویٰ لے کر بیٹھے ہوئی ہے. تو یہ عقل نہ ہونے کا یاد رکھنا, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. عقل تو عقل کو معمولی مت سمجھنا. اگر کوئی ان کا فالو کرنا چاہتا ہے, ان کے جیسا بننا چاہتا ہے, تو یاد رکھنا جانور سے بدتر بنے گا. یہ حالت ہے کہ ماں باپ کو بھی بھول جائے گا. میں نے کہا نا کہ صحیح جو عقل, صحیح جو طریقہ ہے, ماں باپ کیا ہے وہ سمجھے گا, بیوی کو سمجھے گا. یہ تو میں نے واقعہ اس کا بیان کیا معلوم, اولاد کا
जिन्होंने माँ बाप के साथ ऐसा किया, जहर पिलाया, शरबत, अभी अभी का वाकया, उनके सामने बाप 1 मिनट में मर गया। अब माँ बाप का भी औलाद के साथ कैसा सलूक मालूम आपको? कोई औलाद बला नहीं समझते वहां पर। एक आम आदमी, किताब में मैंने वाकया पढ़ा कि एक आदमी रात को देर हो गई, सर्दी की रात थी, बर्फबारी हो रही थी, स्नो गिर रहा था, माइनस पर ठंडी चल रही थी। तो जैसे घर के पास एक बच्ची नौजवान थक रही थी, कांप रही थी, और सारा सामान पड़ा हुआ था, कहीं जा भी नहीं रही थी, कुछ गाड़ी नहीं थी, परेशान थी। यहां से गाड़ी चली तो इसने आवाज लगाई कि भाई खड़े रहो, मेरी मदद करो, हेल्प करो। तो कहा बेटा यहां तो कैसे, बाहर घर में जाओ। देखिए अब्बा ने निकाल दिया। कि क्यों अब्बा ने निकाला? क्योंकि ऊपर वाला जो घर है मैं रेंट पर रहती थी, अब्बा का घर है, अभी मैं कुमारी हूं, शादी नहीं हुई। तो जैसे बालिग हो गई, अब्बा ने कहा कि तुझे अलग रहना पड़ेगा। ठीक है अब्बा, आपके घर में ऊपर किसी और को आप किराए पर दो, मुझे दे दो, मैं किराया देता ही रहूंगी। और अब्बा है तो रियायत भी करेंगे, कभी जल्दी आगे पीछे हुआ तो मैंने इसलिए ये मकान अब्बा के पास से रेंट पर लिया। तो 1 महीने से मेरा काम बंद है, तो अभी मैं नहीं कमा, तो रेंट नहीं दे सकी 2 महीने। तो अब्बा ने गुज़श्ता महीने में कहा देख अब जो किराया नहीं आया, घर में से सामान मैं बाहर फेंक दूंगा, तुझे भी निकाल दूंगा। तो 2 महीने हो गए। आज 2:30 बजे अब्बा आए और मुझे उठाया, दरवाजा खोल के जबरदस्ती मुझे उठाया, हाथ पकड़ के बाहर निकल गया, सारा सामान फेंक दिया। फिर 2 महीने का किराया बाकी है। अंदर में सोए हुए हैं दरवाजा बंद करके। ये है तहसील। वहां कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, अपना औलाद हो या कोई अजनबी हो, सब यकसान। ये वाकया मैंने खुद किताब में पढ़ी, इसके अलावा बहुत वाकयात मैंने पढ़े, लेकिन सब में बयान नहीं करता। ये है अकल। तो जो फख्र करते हैं अल्लाह बचावे, तो ये सही रास्ता नहीं है, ये सही रास्ते की हिदायत नहीं है। सही रास्ते की हिदायत वो अकल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, जो कुरान हदीस हमें जो रहनुमाई करते हैं, वो हम अल्लाह से मांग रहे हैं। याद रखना, ये जो मैं आपको दुआ की अहमियत बता रहा हूं, सबसे पहला सवाल इहदिना सिरातल मुस्तकीम के अंदर हमारी अकल सही हो या अल्लाह। कितना जबरदस्त सवाल है। अच्छा चलो, बहुत लंबी तफसील है, आगे मैं चलता हूं। अकल के साथ उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन, इसके अंदर किसका सवाल है मालूम? सिराते मुस्तकीम की हिदायत, सीधे रास्ते की रहनुमाई। जब तक हमारे पास हवास से जाहिरा नहीं होंगे, वहां तक हम सही रास्ता पा नहीं सकते। हवास से जाहिरा किसे कहते हैं? आंख। आंख के जरिए से हम रास्ता देख सकते हैं। कान, देखो मैं अभी जो बातें मैं कर रहा हूं, आप कान के जरिए से सुन रहे हैं, और ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह सीधी बातें हैं, सिरात मुस्तकीम वाली बातें हैं, हिदायत की बातें हैं, कुरान हदीस की बातें हैं, अल्लाह रसूल की बताई हुई बातें हैं। तो ये सिरात मुस्तकीम की बातें आप कानों से सुन रहे हैं। और इसी तरह सिरात मुस्तकीम की जरूरत पड़ेगी जुबान की भी। देखो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, सिरात मुस्तकीम समझा रहा हूं, तो सिरात मुस्तकीम की हिदायत के लिए जुबान की भी जरूरत है, सिरात मुस्तकीम के लिए आंख की भी जरूरत है, सिरात मुस्तकीम की हिदायत के लिए कानों की भी जरूरत है, और इसी तरह सिरात मुस्तकीम के लिए कुव्वत शाम्मा की भी, नाक की भी जरूरत है। बात चीजें ऐसी हैं कि आपको पता चल जाएगा कि ये नापाक है, ये कैसी है, बदबू वाली है या कैसी है, वो नाक के जरिए से पता चल जाएगा। बात चीजें हाथ के जरिए से पता चल जाएगा। सही मतलब के जो रास्ता होगा, तो ये हवा से खमसा जाहिरा है। तो अल्लाह ताला से हम सिरात मुस्तकीम की हिदायत में हवा से खमसा जाहिरा का भी सवाल करते हैं कि या अल्लाह मेरी आंख सलामत रखना। कहां से कहां बात है, आप अंदाजा लगाओ। या अल्लाह मेरे कानों को सही, आप अंदाजा लगाओ। अगर कोई सही मानों में नमाज में एहतिमाम के साथ, ध्यान के साथ, इन तमाम मानी को सोच के साथ, तदब्बुर के साथ दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह अजीज आंखें भी सलामत रहेगी, उसके कान भी सलामत रहेंगे, जुबान भी सलामत रहेगी। और अगर कोई मुसीबत मुश्किल आ गई, इनमें कोई बीमारी आ गई, तो इसमें कोई हिकमत होगी, वो भी सिरात मुस्तकीम है। अभी मैं समझाता हूं, अक्सर तो यही बात है। तो
दुनिया सिरात मुस्तकीम की हिदायत में हम अल्लाह ताला से क्यों सिरात मुस्तकीम के लिए आंखों की भी जरूरत है। क्यों सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता अल्लाह ने जो बताया कैसे पता चलेगा? इल्म के जरिए से पता चलेगा, कुरान हदीस के इल्म के जरिए से। अब आप ही बताओ, वो किताबों का मुताला, वो किताबों को देखना, वो कुरान को पढ़ना और कुरान को मुताला करना और इसके अंदर से मानी निकालना, वो कैसे होगा? आंखों के जरिए से होगा। सिरात मुस्तकीम का पता आंखों से पता चलेगा। मिसाल के तौर पर मुताला करेगा, स्टडी करेगा आंखों के जरिए से, तो सिरात मुस्तकीम का पता आंखों से होगा। बाज़ मरतबा इल्म हमें कानों के जरिए से मिलता है, जैसे आप हज़रात को अभी फिलहाल कान के जरिए से इल्म मिल रहा है, सिरात मुस्तकीम की हिदायत। तो आंख की भी जरूरत है, जुबान की भी जरूरत है, समझाने की जरूरत है। तो सिरात मुस्तकीम जो है इसकी हिदायत, इसके लिए हम यूं अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे दे। तो इसके अंदर हमने कोई अल्लाह से ये भी कहा, हमारे जो हवास हैं ज़ाहिरा, इसको या अल्लाह हिदायत का जरिया बना दे। हिदायत का जरिया आंखों को, आंख हमारी सीधे रास्ते पर चले। अब आंखों का सीधा रास्ता कौन सा? बहुत सुनना, तुम्हें समझाना चाहता हूं। ये दुआ आंख सीधे रास्ते पर चले, तो आंखों का सीधा रास्ता अल्लाह ने हुक्म दिया वो देखो जिसका मेरा हुक्म है, वो मत देखो जहां मैंने तुम्हें मना किया है। अपनी आंखों के जरिए से माँ बाप को देखो, गरीबों को देखो, कौन परेशान है, बीमारों को देखो, कलाम मजीद को देखो, बैतुल्लाह को देखो, ये अल्लाह का हुक्म है। और ये भी है उलमा को देखो, उनके पास आओ उलमा को देखकर। जमजम का पानी देखो, ये 5 चीजें ऐसी जो हदीस में सवाब मिलता है। जमजम को पानी को देखने से गुनाह मिटते हैं, उलमा को देखने से इबादत का सवाब मिलता है, माँ बाप को देखने से हज उम्रे का सवाब मिलता है। मोहब्बत की नजर से देखो माँ बाप को, एक मरतबा देखा, एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। सहाबी ने पूछा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कि या अल्लाह, मैं अगर अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से अगर दिन में 100 मरतबा देखूं तो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 100 हजों का सवाब देगा। अल्लाह सवाब देने से नहीं थकेगा। हो सकता है कि तुम देख देख कर थक जाओ, अल्लाह नहीं थकेगा। ये है सही मानों में आंखों को सही रास्ता की हिदायत, कानों की सही मानों में हिदायत, सीधे रास्ते की। सही सुने, गिबत न सुने, चुगलियां न सुने, किसी का ऐब न सुने, कोई ऐसी बात न सुने, म्यूजिक न सुने, अजनबिया की बातें न सुने। ये सब बातें, ये कानों की सिरात मुस्तकीम की हिदायत। जुबान की सिरात मुस्तकीम, जुबान सही चले। याद रखना, जुबान को मामूली मत समझना, सारा मदार जुबान पर। हदीस में अल्लाह के रसूल ने जुबान निकाल के पकड़ के बताया था हज़रत मुआज को, मुआज ये जुबान पूरे दीन की असल है, पूरे दीन का खुलासा है। जुबान अगर काबू में है, दीन तुम्हारा काबू में है। जुबान बेकाबू है, तुम्हारा दीन बेकाबू है। अक्सर कल क़यामत के दिन जन्नत में जाएंगे जुबान की बिना पर, और ज्यादातर जो जन्नत के मुकाबले में जहन्नम में जो जाएंगे वो जुबान की बिना पर, जुबान की खेती की बिना पर। जुबान इतनी खतरनाक है। तो जुबान की सिरात मुस्तकीम वो है कि जो हमें सही इस्तेमाल की रहनुमाई हासिल हो। एक देना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की हिदायत देना, हमारी जुबान भी देना, आंख भी देना, कान भी देना, सब कुछ, और ऐसा देना कि जिसकी बिना पर अल्लाह तो राजी हो जावे, सीधा रास्ता हो, सीधे रास्ते की हिदायत हो। और सीधे रास्ते की हिदायत में इससे भी ज्यादा जिस तरह हमें हवास से खमसा जाहिरा, ये मेरे साथ खमसा यानी 5, जाहिरा यानी जो नजर आता है, हवास यानी एक हिस्स अल्लाह ताला ने एक हिस्स रखी, एक सेंस अल्लाह ताला ने रखी। आंखों में देखने की कुव्वत, एक कुव्वत है, नजर नहीं आती। कान में सुनने की कुव्वत है, जुबान में बोलने की कुव्वत है, नाक में सूंघने की कुव्वत है। हर एक की कुव्वतें अलग है। अगर कोई नाक से बोलना चाहे नहीं बोल सकता, जुबान से सुनना चाहे नहीं सुन सकता,
کان سے دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتا, آنکھ سے سننا چاہے نہیں سن سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوت الگ الگ رکھی ہے. اس کو حواس بولتے ہیں, خمسہ, ظاہرہ. اور پورے بدن میں ایک قوت رکھی ہے, چھونے کی قوت. کیا آپ کو پتا چل جائے گا بدن میں کہیں بھی مچھر پیدا ہوگا فوراً پتا چل جائے گا. بدن میں کہیں بھی آگ اگر آپ کو لگ گئی فوراً اثر ہو جائے گا. ٹھنڈا برف لگ گیا بدن میں کہیں بھی فوراً آپ کو محسوس ہو جائے گا. کیسا اللہ تعالیٰ نے حص رکھی ہے اس کے اندر. ہوا سے یہ پورے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آم رکھا ہے. اس کو بولتے ہوا سے خمسہ ظاہرہ. تو صراط مستقیم کی ہدایت صرف یہ مت سمجھنا بلکہ یہ حواس کا بھی سوال اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کی ہمیں صحیح رہنمائی عطا فرمانا, یہ ہمیں باقی رکھنا کہ جس کی بنا پر سیدھا رستہ نظر آئے. کتنی زبردست دعا, ہمیں یہ سب ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس اس دعا کو دھیان سے پڑھو, توجہ کے ساتھ پڑھو, یقین کے ساتھ پڑھو کہ اللہ قبول فرمائے گا. میری دعا سن رہا ہے, اللہ دعا قبول کر رہا ہے. اسی طرح یہ جو ہوا سے خمسہ ظاہرہ ہے, اس سے بھی زیادہ ضرورت آپ کو پتا ہے کس کی ہے؟ ہوا سے باطنہ کی. اللہ تعالیٰ نے باطن میں قوت رکھی ہے جو کسی مخلوق میں نہیں ہے, جو انسان میں ہے. کون سی معلوم؟ قوت فکریہ, سوچنے کی قوت. وہم, خیال, حصے مشترک, یہ باطنی قوتیں ہیں, عجیب و غریب قوتیں. آدمی سوچ کے ذریعے سے کیسے کیسے پلان بناتا ہے. آج جتنی ترقی ہے قوت باطنی سے, قوت فکریہ سے. میں اس کی تفسیر کروں, اللہ کتنی مجلسیں چاہیے. آپ کو بس چھوڑ دیتا ہوں یہی کہہ کر کہ یہ جو باطنی جو قوت ہے کتنی زبردست ہے. آدمی جب سوچتا ہے, آدمی نے ایک ظاہر میں دیکھ لیا, پھر سوچتا ہے, اس کا باطن عمل کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کس طرح تجارت کرنی ہے, تجارت مجھے کہاں کرنی ہے, کون سی تجارت کرنی ہے, تجارت میں کیسے ترقی ہو, کیسے فروغ ہو, میں کیا کروں, کس کو میں رکھوں اپنے سے, کس طرح میں دکان بناؤں, کس طرح میں ڈیکوریشن کروں. یہ کتنی چیزیں ظاہر سے کوئی تعلق نہیں, سب قوت فکریہ ہے. یہ تو عجیب اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی ہے. تو صراط مستقیم کی ہدایت میں جو حواس سے باطنہ ہے اس کا بھی سوال ہے کہ اللہ یہ قوت ہمیں عطا فرما, ایسے قوت عطا فرما کہ جس سے ہمیں صحیح رستے کی ہدایت مل جائے, صحیح مطلب کہ قوت فکریہ ہو جائے, صحیح سوچ ہو جائے. آج واقعیتاً دنیا میں اکثر مطلب کہ جو جھگڑے ہیں اسی قوت کی بنا پر ہے. غلط سوچ ہے. کوئی ترقی کر رہا ہے تو دماغ میں سوچ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حسد کرتا ہے, پھر نہ معلوم کیا سے کیا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں بنا وجہ. اچھا خاصا کوئی تعلق تھا, ایک دم سے تعلق کرتے, کیوں ایسا, میری طرف سے تو کچھ ہوا نہیں. واللہ آج دنیا میں شاید 80% ایسی دشمنیاں ہوگی حسد کیا, اور جو کچھ ایک دوسرے کی بدخواہی ہوگی, خیر خواہی نہیں, یہی وجہ ہوگی. یہ غلط استعمال کیا, یہ صراط مستقیم کے خلاف ہے. آپ اندر سے لگاؤ بدگمانیاں کتنی ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, مثال کے طور پر ایک مثال دوں جو میں جانتا ہوں, بہت ہی مثال الحمدللہ, بہت سب جانتا ہوں الحمدللہ. اس کی مثال ہے بدگمانی کی. ایک بہت دیندار جیسے آدمی, دوسرے وہ بھی مسلمان عالم, ان کے ساتھ انبن, منہ پھرا لے گئے, سلام نہ کرے, سلام کر کر جواب نہ دے, بہت کچھ مطلب دشمن. بعد میں تحقیق کی گئی, مجھے پتا ہے نہیں وہ ایسا کیوں کرتے. معلوم ہوا گھر ہی فرق سے, اس میں کوئی شک بھی نہیں. کیا کہا معلوم کہ وہ
وہ جو تھے ان کے محلے میں آئے تھے تو انہوں نے اتنا بھی بھاؤ نہیں پوچھا، سلام تو کی ہم بلا کر کی، لیکن ایسا نہیں کہا کہ گھر میں آؤ، کہ مجھے اتنا بھی نہیں کہا گھر میں آؤ۔ پھر بعد میں ان کو پوچھا دیا جنہوں نے یہ کہ آپ نے ایسا کیا، انہوں نے قسم کھا کے کہا مجھے پتا ہی نہیں کہ وہ کب آئے، کب کیسے آئے تھے، میں نے پوچھا بھی تھا یا نہیں، میں نے کہا بھی تھا یا نہیں، اور میرا تو یہ سلوک ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ اس طرح، میں تو ہر ایک کے ساتھ بلاتا ہوں، ہر ایک کو میں تو دعوت دیتا ہوں، اور یہ ان کو ایسا میں کروں رشتے دار کو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ معلوم نہیں کیوں ایسا گمان کیا، بدگمانی، اور وہی بدگمانی لے کر گھومتے رہے دشمنیاں، یہ ہے بدگمانی، اصل دشمن کی چل جھگڑوں کی چل بدگمانی۔ آج جو رشتے داروں میں، گھروں میں، بھائی بھائی میں، بھائی بہنوں میں، ساس میں بہو میں، یا بہو میں ساس میں، جتنے بھی دشمنیاں ہیں بدگمانی۔ اللہ کے واسطے جو خیال آوے، گمان آوے، صاف ظاہر کر دو کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں ایسا آیا، آپ کے سلوک کی بنا پر جو ہو صاف کہہ دو، ہے ایسا نہیں، صاف نہیں کریں گے، اور خود ہی مطلب کہ جو خیالات کے پلاؤ ہیں پکاتے رہیں گے اور دشمنیاں بڑھتی رہیں گی۔ اس کی جڑ بدگمانی، یہ تمام گناہوں کی جڑ کہاں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کیوں گمان کرتے ہو ایسا بدگمان کہ جس کے اوپر تم اس کی بنیاد بھی لاتے کہ نہ ایسا ہی ہوگا، اور باقاعدہ یقین بھی کرتے، قسم بھی کہ نہ ایسا جو میں کہتا ہوں ایسا، اور نہ وہ نہ کہتا ہے، پھر بھی آپ کیسے یقین کے ساتھ آپ اس پر تہمت لگاتے ہو؟ یا اللہ، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سارے جھگڑے بدگمانی کی بنا پر، حسد کی بنا پر، اور یاد رکھنا بدگمانی بھی جو پیدا ہوتی ہے حسد کی بنا پر، یہ بھی یاد رکھنا۔ اصل گناہ، سب سے پہلا گناہ وجود میں آیا، سب سے اول گناہ وجود میں آیا حسد۔ شیطان سے دیکھا نہیں گیا، آدم علیہ السلام کی عزت، آدم علیہ السلام کو سجدے کا کہا، ان کو عزت دی اللہ نے، بس یہ سب سے پہلا گناہ وجود میں آیا حسد۔ اور حسد جو ہے نا اللہ پر اعتراض ہے، کیوں تو نے اس کو نعمت دی، یہ تو اللہ پر اعتراض ہے، یاد رکھنا براہ راست ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور حسد کرو گے چاہے تم تہجد کے پابند ہو، روزانہ 2-3 پاؤں کے پابند ہو، نماز تکبیر اولیٰ کے پابند ہو، صبح شام ذکر کے پابند ہو، لیکن کچھ کام نہیں آئے گا، سب برباد۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ سوکھی لکڑی کو آگ میں رکھو، ذرا سی دیر میں صفا چٹ کر دے گی، تو تم تہجد بھر کے تم سر پہ پیشانی پر نشان بڑے بڑے لگا لو، لیکن اللہ کے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے یہاں پہنچو گے تو نام عمل خالی ہوگا، اور یہ کہے گا کہاں گیا سب، کہ حسد میں گیا۔ نہیں سمجھتے آج لوگ، کسی کی اچھی تجارت نہیں دیکھی جاتی، اچھا مکان نہیں دیا جاتا، بچوں کی ترقی نہیں دیکھی جاتی، اچھا جو کچھ ہوتا ہے ان کا نہیں دیکھا جاتا۔ یا اللہ، یہ تو اللہ پر اعتراض ہے، کون سمجھا یہ سب باتیں کھول کھول کے؟ یہی نتیجہ ہے یا اللہ مسلمانوں پر حالات کا، اللہ نے مسلط کر دیا دشمنوں کو، ایسے لوگوں کو مسلط کیا ہے جو ہم پر رحم نہیں کرتے۔ حدیث میں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے راضی کر لو، تو راضی اس سے ہوگا۔ تہجد نماز ہم نے پڑھی لیکن یہ نہیں گیا رزیلا، اللہ راضی نہیں۔ یہاں پر باتیں ابھی تو 1-2 بات میں نے سمجھائی، ہدایت میں کیا آتا ہے یہ بات یاد رکھنا، اللہ کرے مجھے آئندہ یاد رہے۔
یہ ہوا سے باطنہ جو ہے اس کو معمولی مت سمجھنا. یہ سب کچھ اس سے ہوتا ہے, اندر سے ہوتا ہے. بدگمانی اندر سے, حسد اندر سے, بدخواہی اندر سے, پلان بناتا ہے اس کو ایزا پہنچنا اندر سے. تو ہم یوں کہتے ہیں یا اللہ اس ہوا سے باطنہ کو صحیح راستے پر لگانا, دعا جو قبول ہو گئی انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھنا. ہر آدمی کے بارے میں اچھا چاہو گے, ہر آدمی کے بارے میں خیر پاؤ گے. پھر عجیب اللہ آپ کی ایک صلاحیت بنا دے گا. اللہ کے رسول بھی فرماتے تھے, صحابہ سے فرما دیا تھا, کوئی میرے پاس کسی صحابی کی شکایت لے کر نہ آئے, کہیں ان کے بارے میں بدگمانی نہ آ جائے. میں نکلوں تو میں بالکل ذہنی اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا ہوں, اس لیے مجھے کوئی بات نہ پہنچاوے. کیسی عجیب بات. چاہے کسی صحابی میں بھول ہو, غلطی ہو, مجھے نہ کہے. کیوں؟ میں ہر ایک کے ساتھ وسعت کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں, ہر ایک کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں, کوئی بھی ہو. یہ ہے صراط مستقیم. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.